عشرہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اس کی مناسبت سے اور ان ایام کی فضیلت، قدر و منزلت ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر عبادت کرنا اور دیگر تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان دنوں کے اندر عبادت کرنا، یہ جو آنے والا عشرہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قربانی دینا بھی اور جہاد کرنا بھی اتنی فضیلت نہیں رکھتا؟ ارشاد فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں ایسا مرد مجاہد جو دشمن کے مقابلے پر اگلے مورچوں پر لڑے، جان بھی مال بھی سب کچھ فنا کر دے، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کچھ بھی واپس نہ لائے، یہ تو ان ایام کی فضیلت والے اور عبادت اور ذکر و اذکار کرنے والے کی برابری کو پہنچ سکتا ہے۔ تو گویا کہ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے ان دنوں کے اندر عبادت وغیرہ کرنا، یہاں تک کہ ایک دن کا روزہ کا صیام السنہ، ایک سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ وقیام لیلۃ اور قیام لیلۃ، اور رات میں قیام کرنا کا قیام لیلۃ القدر، گویا کہ لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر کے اس نے عبادت کی ہے۔ تو یہ فضیلت ان ایام کی ہے، اور ان ایام کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں خوب تکبیر اور اللہ جو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ، کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ہو سکے تو روزے بھی رکھ لیں۔ تو یہ ایام بڑی فضیلت کے ہیں، اور اللہ کو ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے عبادت کرنا۔